بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑے لوگوں کی یاد آتی ہے، بچھڑے لوگوں کی یاد آتی ہے جب اکیلے سفر نہیں ہوتا۔ امان اللہ خان صاحب کو آج 2 برس ہو گئے، ہم سب سے جدا ہو گئے، لیکن میں یوں سمجھتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں میرے وہ جو مواصلاتی رابطے ہیں امان سے، وہ بلاک ہوئے ہیں۔ اس کے نام کی سم جو ہے وہ آج بھی میرے کلیجے میں ایکٹیو ہے، اور جب تک میں حیات ہوں رہے گی۔ یہاں جو بے شمار سارے ماشاءاللہ رجسٹرڈ لوگ ہیں، سب کی کنٹریبیوشن ہے اس ملک ہی میں نہیں، دنیا بھر میں جانے والے۔ آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی۔ میری آپ میں سے بے شمار کی عمر شاید اتنی نہیں ہوگی جس ٹیلور کی بات سے میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا۔ یہ خبرہ جہاں آپ بیٹھے 3 نمبر 2 نمبر کچھ نہیں تھا، یہاں 138 یا 39 سیٹوں کی ایک چھوٹی سی عمارت تھی، اس میں تھیٹر ہوا کرتا تھا۔ ٹی وی سی بھی تھا نہیں ہے ہمارے ملک میں، ریڈیو کا دور تھا، اور میں ان دنوں ریڈیو پاکستان لاہور میں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کو گاتے بھی تھے، وہ اقبال چودھری ان کا نام تھا۔ نیلا گنبد میں ان کی دکان تھی، اور امان صاحب سے اس قدر محبت اور ایفیلیشن تھی ان کی کہ میں نے اقبال کو جب دیکھا تو امان اللہ ان کے ساتھ ہی دیکھا، دن ہوا یا رات ہوا ہے۔ میری امان صاحب سے زندگی میں سب سے پہلی ملاقات تھی، میں کئی دہائیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، ریڈیو پاکستان لاہور میں ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور ایک کنٹین تھی وہاں موئی کی۔ پرویز تم عینی شاہد ہو، میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کے ثبوت میں تم یہاں موجود ہو، تیرے علم میں یہ ساری باتیں۔ میں نے زندگی میں پنجاب کے حوالے سے، میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں، مجھے کوئی مداری کنونس نہیں کر سکتا، کانٹینٹس جس میں ہیں میں صرف اس سے کنونس ہوتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا اس اپنی کمیونٹی میں کوئی اچھے ریفرنس سے مجھے یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ میں سچ بولنے کی بھی ضرورت رکھتا ہوں اور سچ سننے کی بھی ضرورت رکھتا ہوں۔ مجھے صرف اور صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں پرانے پاکستان میں بھی بولتا تھا، اس نئے پاکستان میں بھی روز آپ سنتے ہیں مجھے صرف اور صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور موسی کا جواب دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 بندے اپنی ٹوٹل اس لائف میں جو میری کنٹریبیوشن، میں 10 برس کا تھا، میں اور عرفان گھوسٹ نیکر پہنتے تھے، اور ریڈیو پاکستان یہ جس میں اب آپ جاتے ہیں، یہ ایوب خان صاحب نے 1965 میں اس کو افتتاح، میں اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ گورنر ہاؤس کی بیک پہ ایک بڑا چھوٹا سا ریڈیو پاکستان ہوا کرتا، وہاں سے ہمارا آغاز ہے۔ تو سو اس کو میں پنجابی میں اگر کہوں تو یوں ہے کہ میں آلریڈی وہ ڈگا ہی انتظام، پھر میں گیا نہیں، ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب کے کلچر کی اس سے پہلے بھی بات دوستوں نے کی۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 بندے ہیں جن کو اس لیول پہ، جس طرح ہمارے یہ جو بزرگ ہمارے کئی بڑے بڑے نام ہیں، خواجہ فرید سے لے کے شاہ حسین تک، انہوں نے جیسے اس کو سکین کیا، میری زندگی میں 2 فرد ہیں جن سے میں نے وہ سنا، اور مجھے کہ یا اس سے زیادہ وائڈ اور کیا کوئی شناسہ ہو سکتا ہے۔ ایک تھے ریڈیو پاکستان کے، جن کو آپ نے نظام الدین کے حوالے سے جانتے ہوں گے۔ اس پنجاب کے کلچر سے، اس کی رہتن سے، اس کی اقدار سے، اس کے ٹریڈیشن سے، رسم، ہر چیز سے اس قدر وائڈ اینگل ان کی وہ گفتگو ہوتی تھی۔ اور دوسرا فرد جو میری زندگی میں
مجھے کبھی بھی نہیں بھولے گا، وہ امان اللہ خان صاحب. تجربہ، مشاہدہ، ویریشن، ایک ہی چیز کو وہ کئی مختلف شکلوں میں پورٹری کرتے تھے اور سب سے منوا لیتے تھے. امان اللہ خان ایک انسٹیٹیوٹ تھا. آج میرے ملک میں جیسے یہ بچے اللہ نے اپنی حفظ و امان پناہوں میں رکھے، یہ اس کا اظہار کرتے برملا کہ ہاں یہ بلیسنگ ہمارے ساتھ تھی. آپ نے طاہر نے ابھی کہا کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں، ہم کریں گے. طاہر سب کچھ کریں گے. یہاں گھسپیٹھیوں سے ہمیں کبھی زندگی میں ڈر نہیں لگا ہے. میں نازش کاشمیری کا بیٹا ہوں، ایک پروگریسو آدمی کا، اور کھلی کتاب طرح ہم نے ہاتھ نہیں پھیلائے ہوئے اس ملک میں. ہاتھ پیر سلامت ہیں. ہم بانٹنے والوں میں، ہم مانگنے والوں میں. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیجنڈز کو بالکل بلائے دیا ہوا ہے. پرچی مافیا، اکنامیکل انسینٹو، یہ آرکائیو ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ لوگ محفوظ کر لو ان کو. محفوظ کیا ہوگا؟ ہمارے ٹیلی ویژن پہ جو پرانے ڈرامے ہماری سب ان کے آرکائیو میں وہ ہے ہی نہیں. ان میں سے موسٹلی ختم ہو گیا وہ سارے کچھ. جو قومیں اپنے لیجنڈز کو ان کی زندگی میں یا ان کے جانے کے بعد رجسٹر نہیں کرتی، یاد نہیں رکھتی، وہ قومیں بھی ان کو بھی بھول جایا کرتے ہیں. تاریخ سے میں ایک نہیں 100 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. تو 100 دعائے خیر کیجیے آپ بھی سب. وہ چلا گیا، لیکن وہ ایک فائنل شفٹنگ ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو، ہم سب کو کرنی. ہمارے مسعود اختر صاحب چلے گئے، کیسے کیسے لوگ چلے گئے. جو آیا ہے اسے جانا ہے. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو جا کے بھی جاتی نہیں، ہمارے ساتھ ہی. امان اللہ ایک اسکول ہے سب کانٹیننٹ میں. میں انڈیا کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. امان اللہ جیسی انٹرپریٹیشن میں نے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنی ہے. نیور. ایک چھوٹے جملے میں جس سے ایک ہنسی کا وہ ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا، اس کو اگر وائڈ اینگل آپ اس پہ غور کریں تو ایک ایسے فلسفی کی زبان ہوتی تھی جس کے لیے آپ کو برٹر اینڈ رسل یا میکسویل گورکی اور فلاں ناول اور ان کے وہ دیوان پڑھنے پڑتے ہیں. ایک اسکول چھوڑ کے گئے، اور یہ بچے جو اللہ میاں ان کو، ان سب کو موافقت عطا کرے اور ان کو ترقیاں دے. یہ تسلسل ہے ہمارا سارے کے سارے. امان اللہ کے بارے میں جیسا کہا، ان کے لیے تھیٹر جو یہ بنائی ہم نے بنائے تھے، کوئی انہوں نے گھر سے لا کے تو نہیں بنائی. یہ ہماری جدوجہد سے بنے ہوئے یہ سارے کے سارے کروڑوں اربوں خربوں روپے کی. ایک گزارش ہے باب اختیار سے کہ ان اداروں میں بھی ایسے ہی جس شخص کے کانٹینٹس میں رب نے اسٹیٹکس نہیں رکھی ہوئی، اسٹیون اسپلبرگ کیا نکال دے گا اس میں؟ یہ پہلی شرط ہے. میں باب اختیار سے آج اسی ریفرنس میں، اسی حوالے سے ایک موقع ہے تو آج پھر ایک گزارش روز کرتے کہ فزیکل امپلیمنٹس کریں ہمارے کلچر کے اس شعبے کے لیے. کلچر سے ریلیٹڈ جو شناسہ ہوں، جو باخبر لوگ ہوں، جن کی کو کنٹریبیوشن ہو. آپ یہاں ایسے لوگوں کو موسٹلی ارباب اختیار بنا دیتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے سروائیول کے لیے، اپنی پروجیکشن کے لیے ہمارے وہ بجٹ جو ہمارے لوگوں کے لیے ہونے چاہیے مس یوز ہوتے ہیں. براہ کرم کلچرل جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں انہیں سے ریلیٹڈ لوگوں کو رکھیے. آپ اپنے بیوروکریٹس بٹھائیے، وہی نام رکھ کے وہی کہیں، ان سے مشاورت کریں تو آپ کو صحیح مشورہ وہ ملے گا، جو نہیں ہو رہا ہے، نہ پہلے دور میں ہوا نہ ہو رہا ہے. اللہ کرے فزیکل امپلیمنٹس بھی ہو جائے، کیونکہ رب نے جب بابا آدم کو زمین پہ اتارا تھا تو پہلے دن 2 چیزیں کسی بھی ریلیجن کے بغیر لاگو کر دی گئی تھی کہ ایک بابا آدم صاحب جو ایکٹ آپ نے کیا
उसका रेट आपको मिल गया। तो सोचिए हर ह्यूमन बीइंग पे लागू हो गया होगा कि आपका एक्ट पॉजिटिव होगा तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव। हमारे यहाँ जबानी जमा खर्च हम ज्यादा करते हैं, गुफ्तो शुनीद होती है, ये होते अरबों खरबों रुपए के फंड्स आते हैं। जिस वक्त हमें जरूरत होती पूरे मुल्क से हमको 18 आर्टिस्ट नहीं मिलते और यहाँ की लिस्टों पे 1800 बंदे हैं जिनको पता नहीं क्या है, कौन बंदर बांट करता है फॉर गॉड सेक। ऐसे लोगों को डिग्निटी वकार से इनको भिख मंगा नहीं बनाएगी। जिन्होंने आपके नाम रोशन किए इस मुल्क में, उनको मैनर्स से, डिग्निटी वकार से आप नवाजिए। ये सर्वाइवल गेमिक्स जो है छोटे चंदा 5,000, अरे 5,000 का तो एक हफ्ते का गरीब आदमी का सौदा नहीं आता उसके घर। इनके लिए ये जो आपने इदारे बनाए, इसमें बेशुमार आपने रखे हुए हैं कि यहाँ ये सीख लो, ये वहां कॉम्पिटेंट बंदों को रखो, अपनी सियासी एफिलिएशन निकाल दो, फैक्ट बिलीव और हकीकत पसंदी से जो उनको रखो और उनको उनके तजुर्बात और मुशाहिदात से फायदा उठा लो। हमारी आने वाली नस्लों को दिल कितना बड़ा आदमी है कि हमें आज ये कहना पड़ रहा है कि हम उनके नाम का ये बना। अरे तुमने खुद क्यों नहीं बना दिया? अभी जिसने जो मूवमेंट था यहाँ का स्टेज का नहीं बनाएंगे, ये हमें ही बनाना पड़ेगा, हम ही कोशिश करेंगे। और ताए अंजुम, मेरे आइडियालॉजी में और तेरी में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मैं कॉज जो है कोई अच्छा काम हुब्बियाली में नहीं, दूसरे मामले में भी कोई कर रहा तो मैं उसको सेटल करता हूँ कि इससे मखलूक का फायदा होगा। तो अल्लाह मेरे उस दोस्त के ये वहां ये जितनी बातें आपने सारी देखी वो उस वक्त उनका स्टेज से कोई ताल्लुक ही नहीं था। हम उस मुहिम की कैंटीन पे लेट जाया करते थे और वो कैंटीन वो थी जिसमें मुल्क के बहुत बहुत बड़े नाम सब की वहां सिटिंग हुआ करती थी। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, उनके बच्चे माशाल्लाह हमारे बच्चे हैं। तो ये उनके तसल्सल को लेकर उनका जो स्कूल है, ये सखावत बैठा है, ताहिर है, ये सारे किसी न किसी से इंस्पायरेशन आप लेके उसमें चलते। और जैसे ये बात उसका क्रेडिट रहा, अमानुल्लाह ने जिंदगी में कभी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन अपनी उस जुगत या उसमें नहीं गई जिसको कोई अपनी माँ बहन बेटी के साथ बैठ के देख या सुन न सके। जिन लोगों जो इसको मिस यूज कर रहे हैं वो अमानुल्लाह के स्टूडेंट नहीं है, पता नहीं कौन है वो। दाव लगे हुए, दाव लगते हैं, लेकिन दाव फॉर द टाइमिंग होता है जिसमें कंटेंट्स असली वाले होते हैं, वो लॉन्ग लाइफ होता है। तो आज फिर एक दुखे दिल के साथ अमानुल्लाह, तेरी मेरी कम्युनिकेशन वो जो हम कर लिया करते थे बैठ के वो खत्म हुई है, लेकिन तेरे नाम की सिम जो है वो मेरे कलेजे में रब के पास, तेरे पास आने तक वो बिल्कुल जारी रहेगी, एक्टिव रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।